مجھ سے جب بھی کوئی شخص بے روزگاری، کم آمدنی اور غربت کی شکایت کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ میں اس کی انگلیاں گنتا ہوں، اس کا انگوٹھا دیکھتا ہوں۔ میں اس سے پھر اٹھ کر چلنے پھرنے اور دائیں بائیں دیکھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے کا چکر لگاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 پاؤں بھی دے رکھے ہیں اور یہ دنیا کے ہر انسان کی طرح دائیں بائیں بھی مڑ سکتا ہے۔ میں پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں سرخ رنگ سرخ، سبز رنگ سبز اور نیلا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے؟ وہ اس پر بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ میں پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اخبار پڑھ سکتے ہو، خط لکھ سکتے ہو؟ کیا تمہیں کمپیوٹر آن کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس وقت امریکہ کا صدر براک حسین اوباما ہے؟ اور کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ چین دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے؟ مجھے ان تمام سوالوں کا جواب ہاں میں ملتا ہے۔ میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور اس سے عرض کرتا ہوں، لیکن تم اس کے باوجود بے روزگار ہو، تمہاری تنخواہ کم ہے، یا تم اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نہیں کما پا رہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر مجھے حیرت، شک اور افسوس سے دیکھتے ہیں، مگر میرے پاس اس نظریے کی باقاعدہ ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا وہ ان پڑھ سلیم جس کو اللہ تعالیٰ نے غربت، پسماندگی اور بے روزگاری دے کر زمین پر بھیجا تھا، اگر تھوڑی سی توجہ اور معمولی سی ذہانت سے ارب پتی بن سکتا ہے تو اس ملک کے تمام نوجوان جنہوں نے 1980 یا 90 میں آنکھ کھولی، جنہیں اسکول جانے، تعلیم حاصل کرنے، کمپیوٹر چلانے اور آج کی ڈیجیٹل ایج میں زندگی گزارنے کا موقع ملا، وہ تمام نوجوان بل گیٹس بن سکتے ہیں۔ یہ سب 10-20 برس میں ارب پتی ہو سکتے ہیں، بس انہیں اسپرٹ سے کام کرنا ہوگا جسے سلیم نے کیا تھا۔ سلیم لاہور کا ایک معمولی سا الیکٹریشین تھا۔ یہ 1983-84 عیسوی میں لاہور کی ایک کاٹن مل میں چھوٹا سا ملازم تھا۔ یہ مل میں سوئچ لگاتا تھا، فیوز لگاتا تھا، کسی جگہ کوئی تار سپارک کر جاتی تو یہ تار تبدیل کر دیتا تھا، اور اگر کوئی ساکٹ خراب ہو جاتی تھی تو یہ اس کی جگہ نئی ساکٹ لگا دیتا تھا۔ یہ مل کا ایک ایسا ملازم تھا جس کو فور مین سے اوپر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دور میں سٹینڈر مشین نئی آئی تھی۔ یہ مشین رنگائی کے دوران کپڑے کی ہیٹ سٹیننگ کرتی تھی، اور اس مشین سے گزرنے کے بعد کپڑے کا رنگ نہیں اڑتا تھا۔ سلیم جس فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس فیکٹری کے مالک نے کوریا سے سٹینٹر مشین منگوائی۔ یہ مشین اس دور میں 1 کروڑ روپے میں آئی اور یہ پاکستان میں اس نوعیت کی پہلی مشین تھی۔ فیکٹری کے مالک کو مشین کو لگانے اور چلانے کے لیے کوریا سے انجینئر بلانا پڑ گئے۔ یہ 20 لوگوں کی ٹیم تھی جس کی آمد و رفت، رہائش اور خوراک کے اخراجات فیکٹری مالک نے برداشت کیے۔ کوریا کے ان انجینئرز کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے بک کیے گئے، ان کے لیے گاڑیوں، گائیڈز اور گارڈز کا بندوبست کیا گیا اور ان کے لیے مشروبات اور خوراک کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ لوگ 2 ماہ تک پاکستان میں رہے۔ سلیم مقامی کارکنوں میں شامل تھا۔ کوریا کا چیف انجینئر سلیم کو جہاں تار لگانے کا کہتا تھا یہ لگا دیتا تھا۔ جس جگہ سوئچ لگانے، فیوز لگانے اور جس پرزے کو جتنی وولٹیج کا کرنٹ دینے کا حکم دیتا تھا، یہ اس کو اتنا کرنٹ دے دیتا تھا۔ سلیم اس وقت ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے اس دوران مختلف رنگ کے چاک خریدے۔ یہ سارا دن کوریا کے انجینئروں کو مشین فٹ کرتے دیکھتا اور رات کو اپنے کمرے کی بڑی دیوار پر مختلف رنگوں کے چاک سے اس مشین کا ماڈل بناتا رہتا۔ یہ دیوار پر یہ نقش کر دیتا کہ یہ لوگ کس رنگ اور کس گیج کی تار کس مشین سے نکال کر کس مشین میں لا رہے ہیں، مشین کے بوائلر کا سائز کیا ہے، کون سا پائپ کس جگہ فٹ کیا گیا، کس قسم کا نٹ یا بولٹ کس جگہ لگایا گیا اور کون سا پرزہ کس جگہ فٹ کیا گیا۔ وہ ایک دن یہ نقشہ بناتا اور اگلے دن مشین کا دوبارہ معائنہ کرتا اور اسے اپنے نقشے میں جو کمی یا کوتاہی نظر آتی، یہ گھر واپس جا کر اسے ٹھیک کر لیتا۔ 2 ماہ بعد جب مشین نے پروڈکشن شروع کی تو مشین کا پورا ڈایاگرام سلیم کے کمرے کی دیوار پر شفٹ ہو چکا تھا۔ سلیم سٹینٹر مشین کو لگانے کا سارا عمل سیکھ چکا تھا۔ کوریا کے انجینئر مشین لگا کر واپس چلے گئے۔ یہ مشین پاکستان کی کاٹن انڈسٹری میں انقلاب تھی۔ اس نے کپڑے کی پیداوار بھی بڑھا دی اور کوالٹی کو بھی امپروو کیا۔ اس سے فیکٹری کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا مالک نے دوسری مشین کا آرڈر دے دیا۔ سلیم کو اس آرڈر کا علم ہوا تو یہ فیکٹری کے مالک کے پاس گیا اور اس سے عرض کیا کہ حاجی صاحب، آپ نے کوریا کے انجینئروں کو مشین لگانے کے کتنے پیسے دیے تھے؟
حاجی صاحب نے جمع تفریق کر کے اسے بتایا کہ وہ انجینئر ہمیں 25 لاکھ روپے میں پڑے تھے۔ سلیم نے حاجی صاحب کو پیشکش کی، آپ مجھے صرف 5 لاکھ روپے دے دیں، میں آپ کو یہ مشین فٹ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لیے یہ ایک حیران کن آفر تھی، کیونکہ یہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور پورے ملک میں اس کو سمجھنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ دوسرا سلیم ایک ان پڑھ، عام اور سادہ سا الیکٹریشین تھا جس کا علم 3 تاروں کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، اور اگر تم نہ کر سکے تو؟ سلیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جواب دیا، آپ مجھے اس فیکٹری میں پھانسی دے دیجئے گا۔ حاجی صاحب نے سلیم کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ 20 لاکھ روپے کا فائدہ تھا۔ سلیم انہیں یہ 25 لاکھ کا کام 5 لاکھ روپے میں کر کے دے رہا تھا۔ دوسرا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو فیکٹری کوریا کے انجینئروں کی محتاجی سے نکل جاتی۔ حاجی صاحب نے سلیم کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے کوریا سے مشین منگوائی اور سلیم کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے دیوار پر بنائے ہوئے ڈائیگرام کے مطابق مشین جوڑ دی۔ اس مشین نے نہ صرف کام شروع کر دیا بلکہ یہ پہلی مشین کے مقابلے میں زیادہ پروڈکشن دینے لگی۔ یوں 3000 روپے ماہانہ کمانے والا معمولی سا الیکٹریشین 1 ماہ میں 5 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ یہ سلیم کی کامیابی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں تمام سٹینڈرڈ سلیم نے لگائے۔ اس کا ایک پاؤں کراچی ہوتا تھا، دوسرا لاہور، تیسرا فیصل آباد اور چوتھا پشاور، اور یہ ہر کاٹن مل کی ضرورت بن چکا تھا۔ 1990 کی دہائی شروع ہوئی تو سلیم نے اپنا سٹینڈر بنا لیا۔ یہ سٹینڈر غیر ملکی سٹینڈر کے مقابلے میں سستا بھی تھا، اس کے اسپیئر پارٹس بھی دستیاب تھے اور یہ لوکل مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق بھی تھا۔ قصہ مختصر، وہ سلیم جو کبھی ہاتھ باندھ کر حاجی صاحب کے پاس گیا تھا اور اس نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو مشین فٹ کر کے دیتا ہوں، اور حاجی صاحب نے بڑی نخوت سے اس سے پوچھا تھا کہ تم یہ مشین کیسے فٹ کرو گے؟ اس سلیم پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہی حاجی صاحب اسے فون کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ سلیم صاحب میری مشین گڑبڑ کر رہی ہے، کیا آپ 1 گھنٹے کے لیے چکر لگا لیں گے؟ اور سلیم انہیں جواب دیتا کہ حاجی صاحب میں کراچی جا رہا ہوں، 3 دن بعد آپ کے پاس چکر لگاؤں گا، اور حاجی صاحب اس کی منتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ سلیم آج بھی لاہور میں موجود ہے اور کاٹن کے کاروبار سے وابستہ زیادہ تر لوگ اس کے نام سے واقف ہیں۔ میں آج کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، انہیں بے روزگاری، کم آمدنی اور غربت کی شکایت کرتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے سلیم یاد آ جاتا ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ان پڑھ الیکٹریشین ارب پتی بن سکتا ہے، یہ اگر ایک کمرے کی دیوار پر مشین کا ڈائیگرام بنا کر کوریا کے انجینئروں کو شکست دے سکتا ہے، تو پھر دوسرے لوگ ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اپنے لیے کامیابی اور ترقی کا راستہ کیوں نہیں کھول سکتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اگر سلیم کی طرح ترقی کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے چاک کے چند ٹکڑے اور ایک کوری دیوار کافی ہوتی ہے، اور انسان اگر بے ہمتی کا کمبل اوڑھ کر لیٹ جائے تو دنیا کا علم اور 21ویں صدی کی تازہ ترین ٹیکنالوجی بھی اسے ایک وقت کا کھانا فراہم نہیں کر سکتی۔ انسان اگر کرنا چاہے تو انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑوں سے لے کر گوبی کے صحرا تک یہ ساری زمین اس کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے، اور اگر انسان کچھ نہ کرنا چاہے تو اسے روٹی کا نوالہ توڑنے کے لیے بھی روبوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سونے کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھی کنگلا رہتا ہے، اور ہمارے زیادہ تر لوگ کنگلے ہیں، یہ وسائل کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھی بے روزگار ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔